السلام علیکم ناظرین، آداب عرض ہیں، تسلیمات، جی آیا نوں بھلی کرے آیا بخیر راغلے، اور دنیا کی جس زبان میں بھی خوش آمدید کہا جائے وہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن ناظرین کیا کریں، پاکستان میں روز خبروں کا ایک بازار گرم ہوتا ہے، نت نئی خبریں آتی ہیں۔ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن سے دل و دماغ سے چپک کر رہ جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے ڈسٹرا ٹاور کا ایشو جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ کا موضوع بن گیا ہے۔ بنیادی طور پر تو معاملہ ایک غیر قانونی ٹاور کا ہے، وہ قائم ہوا، اس کو این او سی جاری ہوا، لیکن شاید زمین جو میری سمجھ میں ایشو آیا اسلام آباد میں بیٹھ کر کہ جس زمین پر اس کو بننا تھا اس سے تھوڑا سا آگے کیا گیا، ایک نالا جو تھا اس کو کور کیا گیا، اور اس کورڈ نالے کے اوپر نسلا ٹاور کا کچھ حصہ تعمیر ہو گیا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نسلا ٹاور کے بارے میں جو پہلے اطلاعات تو یہی تھی کہ شاید پیپلز پارٹی نے اس کا این او سی دیا، پیپلز پارٹی کی حکومت نے، لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی آج یہ دعویٰ کیا کہ یہ ان سے پہلے کی حکومتوں نے اس کا این او سی جاری کیا، اور جو تمام اس کے قانونی تقاضے تھے یا جو بھی اجازت کا معاملہ تھا یا جو بھی معاملات تھے وہ سارے پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہو چکے تھے۔ سپریم کورٹ میں ناظرین جو ناظم تھے، کراچی کے پہلے ناظم نعمت اللہ خان صاحب، ان کی ایک پٹیشن بھی تھی اسی طرح کے نسلائی کے غیر قانونی تعمیر کے حوالے سے، لیکن کچھ کام پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ جو آج کل وزیر ہیں بلدیات کے، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور پھر مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ہوئیں، اس سے پہلے بھی ہوئیں ناظرین۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ جو ٹاور مالکان ہیں وہ ملک میں نہیں ہیں۔ سندھ حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی، لیکن ہماری عدالتوں میں کو عدالت پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے عدالت پر تنقید اچھی بھی نہیں لگتی ہے، ہمیں فیصلوں سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو۔ میری رائے یہ ہے کہ آج اگر عدالت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے، یا لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، تو کل بہت اچھا آدمی ہو سکتا ہے، یا آج اچھا آدمی ہے تو کل کو خراب آدمی ہو سکتا ہے۔ اداروں کو شخصیات سے بالاتر رکھا جانا چاہیے۔ شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں عدالتوں میں، لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ ہے اس پر بہت سارے اور فیصلوں پر تو سوالات اٹھتے ہی ہیں، بہت سارے سوالات اٹھے۔ شاید فیصلے میں یہ بھی کہا جو احکامات دیے گئے اسے نسلا ٹاور کو اڑانے کے، امپلوڈ کرنے کے یا ایکسپلوڈ کرنے کے، وہ بھی ان پر بھی سوالیہ نشان بنے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد فیصلہ تھا۔ مالکان ملک سے باہر ہیں، کسی کے رابطے میں نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے خریدا اصولی طور پر تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ این او سی وغیرہ دیکھیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر وہ این او سی دیکھ بھی لیں تو کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو فوری طور پر کوئی ذریعہ نہیں ہوتا نا کہ وہ این او سی کی تصدیق کر لیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، جعلی ہے یا اصلی ہے۔ یہی نسلا ٹاور کے مکینوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے بیچاروں نے گھر خرید لیے، وہاں رہ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ رہ رہے ہیں، اور عدالت عظمیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کو گرایا جائے، اور پھر اسے امپلوڈ کرنے کا یا بادود سے اڑانے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نسلا ٹاور کے پیچھے کوئی ایک بڑی شخصیت کی فیملی یا ان کا اپنا گھر ہے یا کوئی اور اس طرح کے معاملات، لیکن جو بھی ہے نسلا ٹاور کے مکین بہرحال حق بجانب ہے۔ سندھ حکومت بھی ایک حد تک حق بجانب ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی جس وقت انہوں نے خریدا اس وقت ریٹ اور تھے، آج کے ریٹ اور ہیں، اگر ان کو معاوضہ دلا بھی دیا جائے تو آج کے ریٹ پر ان کو کہیں کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور سندھ حکومت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں دینے کے۔ عدالت عظمیٰ نے آج بڑا مکالمہ ہوا نعیم الرحمان صاحب میں جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں،
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نعیم الرحمان صاحب اپنے ہی پرانے ناظم کی ایک درخواست کے برخلاف عدالت میں کھڑے ہوئے. سیاست اسی کو کہتے ہیں، اچھی سیاست ہے، لوگوں کے کام بھی آنا چاہیے. سعید غنی صاحب بھی پہلے کہہ چکے کہ وہ استعفیٰ دینا پسند کریں گے، لوگوں کو بے گھر نہیں کریں گے. تو ہماری سوال اٹھتا ہے ہمارے نظام انصاف پر کہ انصاف کن بنیادوں پر ہوتا ہے، فیصلے کیسے دیے جاتے ہیں، اور پھر بہت سارے اور سوالات بھی اٹھتے ہیں. لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہے ناظرین کہ آج کراچی میں ایک اور اہم مقدمے کی بھی سماعت ہوئی. دسہ ٹاور کا ایشو دن بھر کیا ہوا، آباد نے احتجاج کیا، محسن شیخانی اور ان کے بھائی محمود شیخانی جو ابوبکر شیخانی صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے نسلا ٹاور کے مکینوں کے ساتھ مل کر احتجاج کیا. اور ان کا کہنا بھی درست تھا کہ ان کے پاس تو سارے این او سیز ہیں، لیکن گزشتہ روز بلکہ اس سے بھی پچھلے روز سے سپریم کورٹ کی کراچی میں جو سماعت ہو رہی ہے اس میں بہت سندھ حکومت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا عدالت عظمیٰ کی جانب سے. بعض اوقات لگتا ہے کہ زیادہ سخت ریمارکس ہیں، لیکن بہرحال سندھ حکومت کو ان کا جواب دینا چاہیے، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا چاہیے. تو ناظرین اس میں یہ سارے سوالات وہاں ہوتے رہے، لیکن معاوضے کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا. آج عدالت عظمیٰ نے بھی یہ کہا کہ جی معاوضہ تو ہم فیصلہ دے چکے، لوگوں کو معاوضہ نہیں مل رہا. لوگ کہاں جائیں؟ لوگوں کا بھی جو مکین ہے وہ اپنی جگہ سچے ہیں، ان کا دکھ اپنی جگہ درست ہے، اور ان کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن کراچی میں یہ کہا گیا عدالت عظمیٰ کی جانب سے کہ سندھ میں 50% سے زیادہ زمینوں پر قبضے ہیں. ہو سکتا ہے فگر عدالت کو جس سے بھی بتائے ہوں وہ مس لیڈنگ فیکٹس ہوں، لیکن بہرحال پاکستان بھر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی سوسائٹیاں قبضے کی جگہ پر بنی ہوئی ہیں، اور یہ کوئی بعید بات بھی نہیں ہے، 50% بھی ہو سکتا ہے. لیکن ناظرین ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ ایک سے معاملات میں عدالتوں کے فیصلے کچھ مختلف ہوتے ہیں. کراچی میں نسلا ٹاور کو بارود سے اڑانے کا حکم دیا گیا. پاکستان میں کسی کمپنی کے پاس بارود سے کسی بھی عمارت کو امپلوڈ کرنے کی ایکسپرٹیز موجود نہیں ہے. بیرون ملک سے آئیں گی تو شاید وہ نسلا ٹاور سے 3 گنا زیادہ قیمت سندھ حکومت کو ادا کرنا پڑے گی. اس طرح کے معاملات ہیں. آج عدالت نے کہا کہ 1 ہفتے میں اس کو گرا دیں. لیکن جو اصل سوال ہے نسلا ٹاور گرتا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ایک طرح کے معاملات میں مختلف فیصلے لوگوں کی رائے کو تقسیم کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور یہ فیصلے ظاہر سی بات ہے عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں تو کوئی بنیاد ہوگی عدالتوں کے پاس، لیکن بہرحال پھر وہ فیصلے پبلک ہو جاتے ہیں، اور فیصلے پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. ان پر تبصرہ، ان کا تجزیہ اور ان کے اوپر تنقید ممنوع نہیں ہے. پھر توہین عدالت کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے گو کہ وہ ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ویڈیو کیس میں ہے، تو اس حوالے سے عدالت عظمیٰ نے یہ کہا ہے کہ سابق جج کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس طرح سے توہین نہیں ہوتی ہے، اور سابق جج کو کرنا پڑے گا توہین عدالت کا معاملہ ان کو کلیم کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال اسلام آباد میں ایک 2 واقعات ایسے ہوئے سپریم کورٹ میں، اور انہی کی بنیاد پر کراچی میں سے آج کچھ دوستوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک شعر بنا لیا، لوگوں نے اس کا ایک قصہ سنا دیا، اور وہ بڑا کامنٹ ہے ناظرین. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گجر نالہ توڑ دیا اور بنی گالا چھوڑ دیا. بنی گالا پرائم منسٹر صاحب کا گھر ہے، اس گھر کے حوالے سے ایک مقدمہ چلا تھا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جو دستاویزات پیش کی گئیں اس میں جس یونین کاؤنسل کی ایک صنعت پیش کی گئی، اس یونین کاؤنسل کا جب اس وقت وہ پلاٹ خریدا گیا تو کوئی وجود نہیں تھا. لیکن وہاں پر جو مخالفین ہیں مسلم لیگ نون خاص طور پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو یہ موقع دے دیا گیا کہ وہ ریگولرائز کرا لیں، اور پھر انہوں نے ریگولرائز کرا بھی لیا بنی گالا کا گھر. لیکن ایک اور معاملہ اسلام آباد میں موجود ہے، ایک اور عمارت اسلام آباد میں موجود ہے، یوں سمجھیے وہ اسلام آباد کے ٹوئن ٹاورز ہے، گرینڈ حیات ٹاورز. ناظرین اس میں بھی بڑا گڑبڑ گھوٹالا تھا. اس میں سی ڈی اے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اور یہ اسی بات پر مقدمہ بھی چلا عدالت میں، سی ڈی اے نے یہ کہا کہ جس مقصد کے لیے زمین حاصل کی گئی تھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا.
यानी ज़मीन हासिल की गई थी कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद और पिंडी के लोग तो जानते हैं, कराची से आने वाले दोस्तों ने भी देखा हुआ है। उसकी जो इब्तदाई शक्ल बन रही थी उसकी मुशावरत में कहीं न कहीं मैं खुद भी शामिल रहा था, उस मुशावरत की बिल्कुल इब्तदाई सतह पर। उसके बाद इसलिए मुझे इल्म है कि मुशावरत हुई और उसमें क्या-क्या तय पाया। एक होटल उसके करीब मौजूद है, पहले से मौजूद है, मोटेल है वो। एक ज़माने में वो आकिब अली ज़रदारी साहब की मिल्कियत था, अब किसी और की मिल्कियत है। तो ये तय पाया था कि उसके इर्द-गिर्द के इलाके में चूँकि उस वक़्त सिर्फ़ सिंगापुर में था कन्वेंशन सेंटर और डिस्प्ले सेंटर, तो कन्वेंशन सेंटर के साथ एक डिस्प्ले सेंटर बनना था और फिर होटल्स उसके गिर्द बनने थे 3 या 4 होटल। उसमें से एक का लाइसेंस एन कन्वेंशन सेंटर के साथ दिया गया, जिसको जो इस्लामाबाद के ट्विन टावर्स हैं, मैरियट होटल करीब है और इस्लामाबाद होटल करीब है और भी होटल्स करीब हैं। नाज़रीन उसमें ये ग्रैंड हयात का जो हासिल किया गया था वो होटल के लिए एनओसी हासिल किया गया, प्लॉट भी होटल के लिए हासिल किया गया, लेकिन फिर उसमें अपार्टमेंट्स बना दिए गए। होटल की गुंजाइश रखी गई लेकिन उसमें अपार्टमेंट्स बना दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर फैसला दिया ग्रैंड हयात के खिलाफ और शायद गिराने का भी हुक्म दिया, मुझे इस वक्त दुरुस्त तौर पे याद नहीं है, लेकिन यही था कि जी इस टावर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अब ये मामला कई सालों से लटका हुआ है। वो टावर पर काम जहाँ था वो एक उसका जो स्नॉर्कल है या उसकी जो एक यूँ समझिए कि अर्थ मूविंग मशीनरी जिसके साथ एक खंबा सा लगा होता है और वो सामान को उठाती है, इधर-उधर करती है, वो भी वहीं मौजूद है। और वो टावर जो है अपनी जगह मौजूद हैं, एक ईंट ना उतरी है ना मज़ीद चढ़ी है। पिछले कई 3 से 4 साल गुज़र गए। लोग रोज़ गुज़रते हुए देखते हैं। लेकिन उस टावर को तो गिराने का लोग ये सवाल करते हैं कि गिराने का हुक्म उस तरह नहीं दिया गया जिस तरह नस्ला टावर को दिया गया। तो नाज़रीन जब ये कानून में ज़ाहिर-सी बात है कोई बुनियाद होगी अदालत उज़्मा के पास, ऐसे तो नहीं फैसला कर देती अदालत उज़्मा, लेकिन जब कहते हैं ना कि इंसाफ होते दिखाई देना चाहिए, तो एक जानिब सैकड़ों लोग हैं जो मुतासिर हैं, उनको मुआवज़ा भी नहीं मिल रहा और दूसरी जानिब चंद लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है। कहा यह जाता है कि तमाम बड़े लोग, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस, ख्वाजा शाह रफ़ीक का भी नाम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी नाम लिया जाता है। मेरे पास इसका कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं है, लेकिन जो अदालत में कहा गया दलाइल में भी, उस वक़्त भी ये बात बताई, कुछ वकीला ने भी बताई कि फ़लाँ-फ़लाँ के फ्लैट्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं। ग्रैंड हयात भी उसका एक हिस्सा है होटल। लेकिन वो टावर अपनी जगह खड़े हैं और नस्ला टावर को अगले 1 हफ्ते में गिरा कर मुकम्मल तौर पर उसको गिरा कर उसकी रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। नाज़रीन लोग ये ज़रूर सवाल कर रहे हैं और इन सवालों के जवाबात ज़ाहिर-सी बात है न किसी वक़्त अदालत उज़्मा को ही देने चाहिए ताकि लोगों के जो जज़्बात हैं वो ठंडे हो सकें और इंसाफ होता दिखाई दे सके और यूँ समझिए कि मुसावियाना सलूक होता दिखाई देना चाहिए, क्योंकि बात अब वहीं आ जाती है कि गुजर नाला तोड़ दिया, बनी गाला छोड़ दिया। तो कराची के लोगों को ये एहसास हो रहा है कि शायद उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है। कोई मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, आला शख्सियत पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन नाज़रीन एक पहलू और भी है कि कराची में सिर्फ़ एक आज जो हंगामा रही कुछ हुई थोड़ी बहुत, उसके बाद रेंजर्स आ गए, लेकिन जो एहतजाज हुआ और लेकिन खाली बात यहाँ तक तो नहीं है कि नस्रा टावर के मकीनों के साथ ज़्यादती हो रही है। कराची में सैकड़ों इमारत हैं जो यूँ समझिए कि गलत खड़ी हुई हैं, गैर कानूनी तौर पर तामीर हुई। अगर 4 मंजिलों की इजाज़त मिली तो 6 मंजिला खड़ी हो गईं। फिर जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के पास फ़ौजी मकासद के लिए ज़मीनें थीं, उन पर प्लाज़े खड़े कर दिए गए हैं। उनके उनके हवाले से अदालत उस्मा ने बहुत सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। जस्टिस अमीन काज़ी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं और जजेस ने भी रिमार्क्स दिए। तो वो मामला भी है, वहाँ से खुद चीफ जस्टिस साहब ने ये सवाल उठाया कि क्या आप लोगों का काम, वज़ारत दिफ़ा से उन्होंने पूछा कि आप लोगों का काम सिनेमा चलाना और होटल्स चलाना है, शादी हॉल्स चलाना है। तो ये सारी मामलात अगर किसी वक़्त हम इसका जायज़ा लें, तो ये हमारे निज़ाम इंसाफ़ की कमज़ोरी की जानिब ज़रूर इशारा कर रहे हैं, उसकी परफ़ॉर्मेंस की जानिब इशारा कर रहे हैं। लेकिन
وقت آ گیا ہے کہ تمام لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں، اور یہ جو تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ادارے سیاست میں ملوث ہیں یا فیصلے درست نہیں ہو رہے، ان کو ناظرین دور کرنا ہوگا اس تاثر کو، اور یہ طے کرنا ہوگا کہ نظام انصاف ہمارا کیسے چلے گا۔ دنیا میں نے ناظرین کئی ممالک میں دیکھا ہے عدالتوں کے ججز کو کنڈکٹ کرتے ہوئے، ججز اپنے ریمارکس میں بہت محتاط ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے ریمارکس آ جاتے ہیں جو رپورٹ بھی ہوتے ہیں، یا تو ریمارکس ججز جو دیتے ہیں پابندی لگائی جائے میڈیا پر کہ وہ رپورٹ نہ ہوں، یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے، یہ سوچنا میرا اور آپ کا نہیں، یہ پالیسی سازوں کا کام ہے، یا ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے عدالتی وقار کو بحال کرنا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، اور بہت ساری خبریں ہیں، کل یا پرسوں اور اگلے دنوں میں ان خبروں پر ضرور کامنٹ کریں گے، بہت ساری اطلاعات بھی ہیں، لیکن آج دل یہ کر رہا تھا کہ یہ تقابلی جائزہ پیش کیا جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، خدا حافظ۔